اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اور پورا قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا مطالعہ کر جائیے. اس کا انداز ڈکٹیشن کا انداز نہیں ہے. میں اپنے طالب علموں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا طرز ہدایت املائی نہیں ہے، آیاتی ہے. قرآن مجید میں محض قوانین یا احکام نازل کر کے یہ بات نہیں کہی بس تمہیں آنکھیں بند کر کے یہ ماننا ہے، بلکہ قرآن مجید خود انسان کو کہ اپنے سوچنے کی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہوئے، انہیں صحیح اینگل دکھاتے ہوئے، صراط مستقیم دکھاتے ہوئے انہیں خود سوچنا سکھاتا ہے، ان کے اندر کی دنیا کو بدل دیتا ہے. اور پھر وہ جب سوچتے ہیں یعنی قرآن مجید انسان کو اس طریقے سے، اور اس کا طرز ہدایت آیاتی ہے. آیاتی کا مطلب یہ ہے، آیت کہتے ہیں، ویسے اس کا ترجمہ معجزہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آیت شہادت کو، دلیل کو، ایویڈنس کو کہتے ہیں. قرآن مجید اپنے ہر جملے کو آیات کہتا ہے. اور قرآن مجید کائنات میں جتنی چیزیں ہیں بکھری ہوئی، پورا یہ طبیعاتی فینومینا، یہ طبیعاتی وجود، یہ بھی آیات ہیں. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ہم اپنی آیات دکھائیں گے لوگوں کو، انسانوں کو، آفاق میں بھی بکھری ہوئی، آفاق میں بھی پھیلی ہوئی، اور خود ان کے اپنے وجود کے اندر، تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حق، کہ وہی حق ہے. تو بات یہ ہے کہ آیات پوری کائنات میں بکھری ہوئی آیات ہیں، وہ طبیعاتی آیات ہیں. اور قرآن مجید کے اندر جو جملے ہیں، جو کلام ہے، وہ بیانی آیات ہیں. اور ان بیانی آیات میں اور طبیعاتی آیات میں ان دونوں کے درمیان بڑا تطابق ہے، ایکارڈنس ہے. یہ دونوں مطلب وہی کتاب کائنات کا غیر جانبداری، ایمانداری کے ساتھ جو مطالعہ ہے، وہی مطالعہ جن الفاظ میں بیان ہو رہا ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ اسی لیے دین اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے، کہ پوری فطرت گواہی دے رہی ہے، پورا نیچرل فینومینا انہی حقائق کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ جن حقائق کو الفاظ کی شکل میں قرآن مجید بیان کر رہا ہے. تو یہ آیات، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ محض ڈکٹیشن نہیں ہے، محض ایک طرف سے کوئی چیز منتقل نہیں کی جا رہی، بلکہ فی الحقیقت انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان شہادتوں پر اور ان آیات پر اور ان دلیلوں پر اپنی ادراکی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے صحیح رخ پر اور صحیح راستے پر غور و فکر کرنا سیکھ لے، اور پھر اپنی اسپیس ٹائم سچویشن میں جب اس صراط مستقیم کے مطابق اپنی ادراکی صلاحیتوں کو استعمال کرے تو صحیح استعمال کرے. یہ ملت ابراہیم ہے، یہی ملت محمد ہے. ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ طریقہ ہے. بلا شبہ انسان کی ادراکی صلاحیتیں غلطی کرتی ہیں، غلطی کے امکان سے مبرہ نہیں ہیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک صراط مستقیم موجود ہو، جہاں پر آپ کے مطلب اس کو، اگر آپ اس صراط مستقیم کو، اپنے زاویے کو درست کر کے اگر آپ سوچیں گے تو ہوگا یہ کہ ایرر کے امکانات کم ہو جائیں گے، غلطی کے امکانات کم ہو جائیں گے. قرآن مجید انسان کی انٹلیکچول ایفرٹس کے استعمال کو اس طرح اکونومائز کرتا ہے اور سچائی اور حقیقت کی منزل تک جو ہے جلد پہنچانے میں مدد دیتا ہے. تو یہ ملت ابراہیم اور ملت محمد. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو تاریخ جس عروج و زوال سے گزری ہے، اس کے مختلف مراحل میں ہمارے بنیادی تصورات تبدیل ہو گئے ہیں. ہم بنیادی طور پر ہمارے کلاسیکل پیریڈ میں، ہماری قرون وسطیٰ میں جو زوال کا دور ہے، جس میں ہمارے یہاں بادشاہتیں قائم ہو گئیں، اس میں عملاً ہمارے ذہنی سانچے، ہمارے جو پیراڈائم ہیں وہ بدل گئے، اور وہی عملاً سکہ بند پیراڈائم
اور وہ ذہنی سانچے کہلائے ہیں کہ جنہوں نے جامد ذہن پیدا کیے ہیں۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہو گیا کہ بنیادی طور پر پورا دین محض کمانڈ اینڈ اوبیڈینس کا نام ہے۔ کمانڈ ایک طرف سے مل رہا ہے اور پھر اطاعت گزاروں کی ایک قوم ہے کہ جسے آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنی ہے۔ یہ پیراڈائم، یہ ذہنی سانچہ ہمارے بادشاہوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے آمروں کو بڑا پسند آیا، اور یہ اس نے پورا ایک لمبی کہانی ہے جس میں اس وقت نہیں جاؤں گا، اس نے وہ پورا ہمارا طرز فکر بدل دیا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میں ایک بالکل طالب علمانہ خیال ہے، نہ میں کسی وحی کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میری ہر بات حتمی ہے، میں تو ایک صرف سوچنے کا ایک زاویہ اور ایک انداز دے رہا ہوں۔ وہ یہ کہ قرآن مجید نے بالکل ایک دوسرا پیراڈائم دیا ہے، اور وہ پیراڈائم دریافت اور جستجو کا پیراڈائم ہے کہ سچائی کی دریافت اور جستجو، اور پھر اس کے آگے جس سچائی کو آپ دریافت کر لیں اس کے آگے رضاکارانہ تسلیم و اطاعت۔ اسلام نام ہی رضاکارانہ تسلیم و اطاعت کا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اندر سے آپ کا دل اور آپ کا عقل اور آپ کی عقل، آپ کی کوگنیٹیو کیپیبلٹیز گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور اس حق کے آگے خود سرنڈر کر دینا، مکمل طور پر اپنی خواہشات کی اب جو ہے وہ اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ وہ حق جو آپ نے دریافت کیا ہے اس کے مطابق زندگی بدلے گی۔ تو یہ اصل میں بالکل یہ ایک نیا پیراڈائم تھا جس نے عرب بدوؤں کو، جو تہذیبی طور پر اس دور کی انتہائی پسماندہ قوم تھی، ان کو اٹھا کر دنیا کا تہذیبی امام بنا دیا تھا۔ انہوں نے وہ تہذیب دی جو اس وقت وہ لیڈ کر رہے تھے، لیکن وہی ترقی یافتہ تہذیب جب زوال کا شکار ہوئی تو اس طرح شکار ہوئی کہ ہمارے تصورات بدل گئے، ہم نے اپنی ادراکی صلاحیتوں کا استعمال چھوڑ دیا، ہم نے یہ سمجھا مذہبی علم نام صرف اس بات کا ہو گیا کہ بنی بنائی چیزیں جو سینہ بسینہ منتقل ہیں، صرف اس کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے، اسے کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ نئی سوچ، نئے نظریات، نئے خیالات، اپنی ادراکی صلاحیتوں کا بے لاگ استعمال، کائنات کی تسخیر، یہ سارا کام ہم نے چھوڑ دیا۔ میں اس کو اس طرح بھی کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں انسان کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ لا علمی کو اپنا موقف مت بناؤ، بے شک سمع، بصر اور فؤاد، اس میں سے ہر ایک کے بارے میں بات پرس کی جائے گی۔ انسان کو یہ تین مختلف صلاحیتیں ادراک کی دی گئی ہیں علم حاصل کرنے کی۔ سمع ایک صلاحیت کا نام ہے، ایک فیکلٹی کا، جب آپ ریڈی میڈ انفارمیشن اور دوسروں کی فراہم کردہ نالج جب آپ محض ایسی ہی ریڈی میڈ شکل میں حاصل کرتے ہیں تو یہ سمع کا پروسیس ہے۔ بصر کے معنی ہیں مشاہدے کے، بصر کے معنی ہیں خود سیلف انوالومنٹ کے، وہ چیز جس نالج کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود اپنی ادراکی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے اپنے آبزرویشنز، اپنے مشاہدات، خواہ وہ محدود لیبارٹری میں ہو یا پوری کائنات کی پھیلی ہوئی بڑی لیبارٹری میں، ان مشاہدات سے اور فؤاد کے معنی غور و فکر اور تنقید و تجزیہ کرنے والی صلاحیت ہے۔ ان تینوں صلاحیتوں کے متوازن استعمال سے علم پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو نظام تعلیم، خواہ وہ مدارس کا نظام تعلیم ہو یا جامعات کا نظام تعلیم ہو، ہمارے نظام تعلیم میں یہ عمل بالکل رک گیا ہے۔ بہت شروع ہی میں 3-4 صدی ہجری میں سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم نے اپنی تعلیم کو میں سے ابتداءً فؤاد کو خارج کیا، تنقید اور غور و فکر اور نئے جو ہے نتائج کا استخراج، پھر بصر کو خارج کیا، اور آخر میں صرف سمع ہی پر مبنی ہمارا جو ہے وہ پورا نظام تعلیم رہ گیا۔ یہ ہمارے بنیادی طور پر جمود کا سبب ہے۔ تو لہٰذا آپ جس ملت کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، میرا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ملت بنیادی طور پر ایک منہج کا اور ایک طریقے کا نام ہے۔ اب رہ گیا اس